السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں پڑھیں گے یک اللہ، جو سورہ اخلاص کے اندر آیا ہے۔ نماز کے اندر اکثر بھائی یہ سورت پڑھتے ہیں، تقریباً ہر شخص پڑھتا ہے۔ اس میں ایک غلطی جو میرے پڑھانے کے دوران سب سے زیادہ آگے آئی ہے، یعنی کہ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کسی کو بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ غلطی اکثر ہر کسی کی آتی ہے۔ یک اللہ، یک اللہ، یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ پہلے اس کی ادائیگی کیا ہے، اس کو پڑھنا کیا ہے، یہ آپ اس پر توجہ دیں۔ یک اللہ، یک اللہ، لاہو نہیں پڑھنا، یہ مین غلطی ہے۔ پڑھتے ہیں کہ یک اللہ، یک اللہ، یک اللہ، یہ غلط ہے۔ یک اللہ، ہو کو تھوڑا سا بے شک لمبا کر دیں۔ یک اللہ، یک اللہ، یاک اللہ بھی نہیں پڑھنا، اور یک اللہ بھی نہیں پڑھنا، اور یک اللہ یہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ تینوں غلطیاں آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی بھی نہیں کرنی، بلکہ سمپل سے کیا ہے، یک اللہ، یک اللہ، یک اللہ، ولم یک اللہ، یک اللہ، یہ لفظ ہے۔ اب اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ پہلے یک اللہ میں یا ہے، پھر کاف ہے اور نون ہے، پھر آگے لام ہے، پھر ہا ہے، یہ ہو گئے حروف۔ اس کے بعد ان پر حرکات، یا پر زبر ہے، کاف پہ پیش ہے، نون پہ جزم ہے، آگے لام پر شد بھی ہے اور زبر بھی ہے، اس کے بعد اینڈ پہ ہا ہے جس پر الٹا پیش ہے۔ ایک ہوتا ہے پیش اور ایک ہوتی ہے الٹا پیش، تو یہاں پر الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کو تھوڑا سا پیش کی بنسبت لمبا کرتا ہے۔ جس طرح پیش کے بعد واو ہو تو لمبا ہوتا ہے نا وہ حرف جس پر پیش ہوتا ہے، تو اسی طرح پیش والے حروف کو جس طرح لمبا کیا جاتا ہے، اسی طرح الٹا پیش جس پر ہو اس کو بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ تو ہا الٹا پیش ہو، یک اللہ ہو، تو یہ تھی حرکات۔ تو یہ چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ حرکات بھی ہو گئیں اور حروف بھی ہو گئے۔ آج کے اس میں سبق میں ایک نئی چیز یہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یک اللہ میں ہم نون نہیں پڑھ رہے۔ یک اللہ میں نون کو ہم نے حذف کیا ہے، ختم کیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ختم کیا گیا ہے؟ تو یہ قاعدہ جو اب میں بتلانے جا رہا ہوں یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوگا جب بھی ایسی صورت پیش آئے گی۔ وہ کون سی ہے؟ میں پچھلے سبق کے اندر بھی یہ بتا گیا ہوں کہ جب بھی نون کو چھوڑیں کوئی بھی حرف جزم والا ہو، ٹھیک ہے نا، جس پر جزم ہو اور اس کے فوراً بعد شد والا حرف آ رہا ہے، یعنی شد اور جزم دونوں کہیں پہ جمع ہو جائیں، اکٹھے آ جائیں، تو جو پہلے جزم ہوگی اس کو ختم کر دیں گے۔ جو پہلے جزم ہوگی، یہ ترتیب یاد رکھنی ہے کہ پہلے جزم ہو بعد میں شد ہو۔ جس طرح یہاں پر یک اللہ میں نون پر یکن تھا، پھر لہو تھا، یکن لہو تھا، نون پر جزم ہے اور لام پر شد ہے۔ جزم والا پہلے ہے اور شد والا بعد میں ہے، تو پہلے جو جزم والا ہوگا اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو جب یہ ختم ہوگا تو جو کن کا کاف جو ہے وہ نون کے ساتھ ملنا تھا وہ ہم نے ملا دیا آگے لام کے ساتھ، تو کاف پیش لام کل بن گیا، لام زبر لا، کلا، ٹھیک ہے نا۔ ولم یک اللہ، کن لا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے یاد کرنی ہے کہ جب بھی آپ یہ نون لگا لیں، جب بھی نون پر جزم ہو اور آگے لام ہو اور لام پر شد ہو تو یہ نون کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا، نون پر جزم ہو آگے را ہو اور را پر بھی شد ہو تو یہ نون ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 6 حروف اور ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، جن کو حروف یرملون کہتے ہیں۔
جب یہ نون ساکن کے بعد آتے ہیں جزم والے کے بعد تو نون ختم کر دیا جاتا ہے، تو انہی میں سے ایک لام بھی ہے۔ تو یہ لام کو ہم نون کو ہم ختم کر دیں گے، پڑھیں گے یک اللہ، یک اللہ، ٹھیک ہو گیا، یک اللہ، یک اللہ نہیں پڑھنا، یک اللہ، لام زبر لا حافظ ہو، یک اللہ ہو، لم یک اللہ ہو۔ یہ تھا آج کا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔